آج کی اس خطاب کا موضوع ہے کہ اہل غزہ کا ایمان ہمیں دور صحابہ کی یاد دلاتا ہے۔ ہم اور آپ اس دور سے اور اس تاریخی دور سے گزر رہے ہیں جہاں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حیوانات کی طرح، جانوروں کی طرح کاٹا جا رہا ہے اور ان کی کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں۔ دیگر جو مسلمان ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنی طرف سے وہ ان کی مدد کرے، تو جس کی جو طاقت بن سکتی ہے اس اعتبار سے وہ اہل غزہ، اہل فلسطین کی مدد کر رہا ہے۔ جو دعا کر سکتے ہیں وہ دعا کر رہے ہیں، جو ان کے لیے تنہائیوں میں رو سکتے ہیں وہ رو رہے ہیں، جو ان کے قریب ہے وہ مالی مدد کر رہے ہیں۔ ہر اعتبار سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی اس کی پریشانی میں مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ ایمان کی دلیل ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھے تو اگرچہ وہ مدد نہ کر پائے دور ہونے کی بنیاد پر، لیکن اس کے دل میں درد ہو کہ وہ میرا بھائی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی رشتہ داری اور سب سے بڑا خاندان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ایک ہونا ایمان کے بارے، کہ ہم ایمان والے کو دیکھتے ہیں، ہم کالے گورے کو اور لمبے چھوٹے کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں اگر وہ ایمان والا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ بہت سارے واقعات آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے، انہی میں سے ایک واقعہ ہے ایک 70 سالہ بوڑھے شخص کا، جس کے 2 نوجوان بچے اسی فائرنگ میں ہلاک ہو گئے غزہ میں۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا اور وہ ہاسپٹل گیا اور اس نے چیخ چیخ کر کہا کہ آپ لوگ نہ روئیں، میرے بھی بچے مرے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے مرنے والوں پر نہ روئیں، اس لیے کہ یہ شہید ہیں، اس لیے کہ یہ شہید ہے۔ اور شہید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یشفع الشہید فی 70 من اہل بیتی، کہ ایک شہید اپنے گھر کے 70 لوگوں کی شفاعت کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ حدیث جب پڑھی جا رہی ہے کہ ایک شہید 70 لوگ اپنے خاندان کے انہیں جنت میں لے جائے گا، یہ کتنی نارمل سی بات لگتی ہے، لیکن یہی بات بہت اہمیت کی حامل ہے ان لوگوں کے لیے جن کے سامنے شہادت کا جام لے کر لوگ کھڑے ہیں۔ ان کے لیے یہ حدیث بہت بڑا سہارا ہے۔ ہمارے لیے صرف ایک مطالعے کی چیز ہے کہ ہم نے مطالعہ کر لیا اور نئی اسپیچ دے دی، لیکن وہ لوگ جن کے سامنے موت منڈلا رہی ہے، جن کے سروں پر موت منڈلا رہی ہے، ان کے لیے یہ حدیث بہت بڑا سہارا ہے۔ وہ یہ کہہ کر اپنی جان دے دیتے ہیں کہ ہم شہید ہیں، کم سے کم ہم اپنے گھر والے جو 70 لوگ ہیں ان کو بھی جنت میں لے جائیں گے۔ یہ ایمانیات ہے، یہ ایمان اور یہ خبر ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہمارے اندر وہ ایمان نہیں اور وہ گرمی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایسے حالات سے گزرے نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مت رو، ایک شہید 70 لوگوں کو جنت میں لے جاتا ہے، تو یہ مرنا بھی نقصان دہ نہیں، یہ مرنا بھی فائدہ مند ہے کہ ہمارا بچہ اگر چلا گیا ہے تو وہ 70 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، میرے 2 گئے ہیں تو 70 کا ڈبل جنت میں لے جائے گا۔ یہ ایمان ہے، یہ وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو ان تکلیفوں سے گزرتا ہے۔ یاد رکھیں بہت سارے وظائف ہم لوگ زندگی میں کرتے ہیں، لیکن آپ یقین مانیں بہت بڑی بڑی صورتیں پڑھتے ہیں، بہت سارے وظائف لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ہماری تکلیفیں حل ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے جب کسی کے اوپر تکلیف آ جاتی ہے اور وہ بالکل تکلیفوں میں گھر جاتا ہے تو اس کے لیے صرف بسم اللہ کا ورد ہی کافی ہوتا ہے نکلنے کے لیے تکلیف سے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ وظائف لمبے تھے لیکن دل ان سے جڑا نہیں تھا، یہ وظیفہ چھوٹا ہے لیکن دل جاگا ہوا ہے پڑھتے وقت، اسی لیے بسم اللہ ہی ان وظیفوں سے بڑا کام کرتا ہے، اور بہت عظیم ہے بسم اللہ، لیکن اس کو سمجھنے والے اگر سمجھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، فلن یضل اعمالهم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو بیکار نہیں کریں، سیہدیہم، اور انہیں ہدایت دے گا، ویصلح بالہم، اور ان کا کام بنا دے گا، ان کا جو کام بگڑا ہے وہ بنا دے گا، ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں کے باغات کو یہ لوگ جانتے ہوں گے۔ شہداء کے بارے میں احادیث میں آیا کہ جب شہید جنت میں داخل ہوگا تو وہ ایسے داخل ہوگا جیسے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے،
انسان جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ چپل نکال کر کہاں رکھنا ہے، چشمہ نکال کر کہاں رکھنا ہے، ٹوپی کہاں رکھنا ہے اور کہاں جا کر بیٹھنا ہے، بالکل آسانی سے اسے پتہ ہوتا ہے۔ ایک بلائنڈ مین بھی اپنے گھر میں داخل ہوگا تو آسانی سے پتہ لگا دیتا ہے کہ مجھے کہاں بیٹھنا ہے، کہاں سہارا لینا ہے۔ بالکل یہی حال ایک شہید کا ہے کہ جب وہ انتقال کر جائے گا تو جنت میں ایسے جائے گا جیسے اپنے گھر میں جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزہ کے شہداء کی صورتیں آپ دیکھیں، ان کی شکلیں دیکھیں مرنے کے بعد کہ وہ ہنس رہے، مسکرا رہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ جو اللہ نے ان کو انعام دیا ہے، ایسا انعام ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی، ورنہ مرنے کے بعد کس کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلتی؟ وہ 70 سال کی چچا کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر چلا گیا ہے تو وہ 70 کو جنت میں لے کے جائے گا۔ جب اللہ جنت اس کے بدلے میں دے رہا ہے تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک شخص کو میں نے دیکھا، بوڑھے ہیں، جنازے پڑے ہوئے ہیں اور جنازے میت جو رکھی ہوئی ہے میت کے کان میں کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد سب سے پہلی جو نعمت بندے کو ملتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ وہ میت کے کان میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی حضور حاضر ہو گئے، تم کو حضور کی زیارت ہو رہی ہے، ان سے کہنا تمہاری امت نے ہمارا بہت برا حال کیا۔ یہ انہی کی تو امت ہے، یہ کہتے اپنے آپ کو یہودی ہے لیکن ہے تو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ حضور سے کہنا کہ اس امت نے، آپ کی امت نے ہمارا بہت برا حال کیا ہے۔ آپ ایمان دیکھیں، اس کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اب جسے اس بات کا یقین ہو تو اس کے لیے جینا بہتر ہے یا مرنا بہتر ہے؟ اس کے لیے تو مرنا بہتر ہے۔ تو یہ سوچ کا پھیر ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں دینیات کے اعتبار سے تب ہمیں چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی نظر آتی ہے، لیکن ہمارا دل اس طرح ایمان کے حوالے سے جاگوزی نہیں ہے، ایمان جاگوزی نہیں ہو پایا، جس کی بنیاد پر ہم رہتے تو مسجد میں ہیں لیکن وہ جنون پیدا نہیں ہو پاتا عبادتوں کو لے کر۔ وجہ یہ ہے کہ ہم بظاہر ہے تو یہاں پر مسجد میں لیکن پورا دماغ آفس میں ہے، کاموں میں لگا ہوا ہے، اپنے گھر کی مشکلات میں لگا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب میرے پاس آؤ تو میرے ہو جاؤ، کیونکہ جیسے ہی تم میرے ہو جاؤ گے میں تمہارے سارے کام کو آسان کر دوں، کیونکہ تمہارا کہیں کام بننا نہیں ہے سوائے ہمارے پاس، کیونکہ سارے ناممکنات ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ممکن تم آپس میں بانٹ لو لیکن جو ناممکنات ہے، جو مستحیل ہے، وہ سب ہمارے یہاں ہی ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہو پاتے۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو مناظر میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک اور واقعہ بہت عجیب و غریب جو میں نے خود دیکھا سوشل میڈیا پر۔ ایک نوجوان شخص ہے، اس کی بیوی اور اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ دونوں اپنے باپ کے پاس گئے اور وہ ان کا والد جو ہے وہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے غزہ میں، اور دونوں ماں اور بیٹے اپنے باپ کے پاس گئے اور اس سے جھجوڑ کر کہہ رہے کہ یوسف کہاں ہے، ہمارا چھوٹا بیٹا یوسف کہاں ہے۔ اس کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا۔ وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے آئے کہ یہاں دواخانے میں ہمارے والد ہیں، ان سے اچھا کون جانتا ہوگا، ساری لاشیں یہی آ رہی ہیں، سارے زخمی لوگ یہی آ رہے ہیں۔ تو اسے پوچھا تو وہ اتنا تلاش کرنے لگ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں جن کا علاج کر رہا ہوں ان میں میرا بچہ بھی آ جائے۔ اب اس نے جب تلاش کیا تو پورے ہاسپٹل میں کہیں بھی اس کا بچہ نظر نہیں آیا۔ تو پھر ڈاکٹرز نے اسے سجیسٹ کیا کہ آپ مردہ خانے میں جا کر دیکھیں۔ اب آپ سوچئے باپ کے اوپر کتنا گرا گزرے گا کہ وہ اپنے بچے کو کسی مردہ خانے میں جا کے تلاش کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ بہرحال اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور مردہ خانے گیا۔ وہاں پر صرف مرد کو، یعنی ڈاکٹر ہی کو جانے کی اجازت تھی۔ وہ اندر گیا اور جیسے ہی اس نے وہاں پر دیکھا تو اسے اس کا بچہ نظر، اس نے دیکھا ہے اور منہ پھیر دیا، اور منہ پھیرنے کے بعد اس نے کیا کہا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ایمان دیکھیں، الحمدللہ علی کل حال۔ ان کا ذہن یہ کہتا ہے کہ جو میرا ایک بچہ ہے یہ میرا نہیں ہے، میرے رب کا دیا ہوا ہے، ایسے ہزار اور بھی دے دے گا۔ یہ سوچ ان کے ذہن میں گھوم رہی ہے، جس کی بنیاد پر ان کے ایمان اتنا ارتقاء پر، اتنی بلندیوں پر ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا 10 روپیہ اگر گم جائے تو پھر ہمارے ایمان کو تلاش کر لے کتنے ایماندار ہیں۔ ہمارا 10 روپے کا اگر نقصان ہو جائے تو پھر دیکھ لے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہمیں اپنے ایمان سے دور کر دیتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو غزہ میں جو واقعات ہو رہے ہیں یہ اصل میں ہمارے لیے درس ہے، یہ ہمارے لیے درس ہے کہ جن کے بچے مر رہے ہیں وہ کتنے پریشان ہیں، اور جن کو تھوڑا سا قرض ہے وہ رات بھر نہیں سو پا رہا ہے، جن کے اوپر تھوڑا سا قرض ہے وہ رات بھر سو نہیں پا رہا ہے، ان کے لیے یہ دوا ہے
غزہ کے واقعات کہ دیکھو ان کے بچے نہیں ہیں، ایون بہت سارے ایسے ہیں جن کا گھر ہی نہیں ہے، پورا گھر ٹھا دیا گیا، اور یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لون پر گھر لیا ہے اور اسی گھر پہ چین سے سو نہیں پا رہے. تو یہ ان کے لیے درس ہے، یہ مناظر ان کے لیے درس ہے کہ وہ لوگ بغیر گھر کے بھی شان سے جی رہے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ پر بھروسہ ہے. دیا تھا اس نے، اسی نے لے لیا، اب پھر دے دے گا. جب ایمان اس قدر ہوتا ہے تو انسان چین کی سانس لیتا ہے، اور کتنی بھی گمبھیرتا میں ہو اس کے باوجود بھی خود بھی جیتا ہے، دوسروں کو بھی جینے کا موقع دیتا ہے، دوسروں کو بھی سہارا دیتا ہے. لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی پریشان ہے اور کسی سے اگر وہ بات کر لے اپنے غم بانٹنے کی، تو وہ اس کو ایسی گہرائی میں لے جاتا ہے کہ شاید وہ روتا لیکن اب وہ پھانسی پر چڑھنے جاتا ہے. اس قدر ہماری زبانیں غلط ہو گئی ہے کیونکہ ہمارا اندر ایمان ہی نہیں. آپ سے کوئی بات اسی لیے کرتا ہے تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے. ایک واقعہ ہے جو واقعہ بتاتا ہے کہ لگتا ہے بالکل غزہ میں وہی ہو رہا ہے، یہ بالکل اسی دور کی یاد ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے صحابہ کے دور ہم دیکھ رہے ہیں. آئیے ایک واقعہ میں حدیث کی صورت میں سناؤں. کان حارثہ اصیب یوم بدر، حضرت حارثہ جو ہے بدر کی جنگ میں زخمی ہو گئے، اور زخمی ہونے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے تو ان کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی. دیکھیے آپ، میں نے ابھی جو واقعات بتایا اسی کے پس منظر میں اس واقعات کو دیکھیے، بالکل آپ دیکھیں گے کہ سیم واقعہ. زمانہ الگ ہے لیکن سوچ ایک ہے، لوگ الگ ہے لیکن ایمان بالکل ایک جیسا ہے. وہ آتی ہے اور کہتی یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ان کان ابنی اصاب الجنہ، اگر میرا بیٹا جنت میں چلا گیا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بیٹا مر چکا ہے، اور ماں کا دل باپ کی بنسبت بہت زیادہ نرم ہوتا ہے. ان کا اگر میرا بیٹا مرنے کے بعد جنت میں چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرمایا وَإِلَّا أَجْهَدْتُ عَلَيْهِ، اور اگر نہیں گیا ہے جنت میں تو میں آج بہت رونے والی ہوں، میں برداشت نہیں کر پاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال انها جنان کثیرۃ فی جنہ، اے حارثہ کی ماں، جنت جو تم دیکھ رہی ہو کہ ایک ہے، وہ ایک نہیں ہے، جنتیں بھی ان کے بھی لیولز ہے، جنت بہت ساری ہے، ان کے بھی الگ الگ لیول ہے، مراتب و درجات ہے. اور فرمایا وَإِنَّ حَارِثَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، اور تمہارا بیٹا حارثہ فردوس اعلیٰ میں ہے، سب سے اونچی جنت میں، سب سے اونچی جنت میں. آپ کو رونے کی ضرورت، خوشی خوشی وہ وہاں سے روتی ہے کہ میرا بیٹا جنت میں ہے. یہ ایمان بہت مشکل ہے کیونکہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے اس کی کوئی بھی مثال آپ کو نہیں ملے گی. بس آپ کو ایمان لانا، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. اگر آپ کسی دیکھتی ہوئی چیز پر ایمان لائے تو وہ ایمان کہاں ہے؟ اگر کسی نے کہا کہ یہ ٹوپی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور مانیے یہ ٹوپی ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ ٹوپی نہیں ہے اور آپ سے کہا جائے کہ مانو یہ ٹوپی ہے تو پھر یہ ماننا بڑی بات. اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ نبی ہے، اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں. اب سب پر ایمان لاتے، سب پر ایمان لاتے، لیکن اس بات کو زبان سے ہم کہہ رہے ہیں، دل سے کہاں کہہ رہے ہیں. اگر کسی مظلوم انسان کو یہ پتا ہو کہ اللہ ہے تو کبھی ظلم پہ پریشان نہیں ہوگا، کبھی ظلم پہ پریشان نہیں ہوگا. آگے ایک واقعہ اور بہت اچھا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کس قدر عجیب لوگ تھے وہ لوگ جو تھے ہماری طرح جسم اور جان، لیکن ان کی سوچ ایسی تھی کہ وہ چین سے سوتے تھے. عطا ابن ابی میمونہ، ان کا گزر ہوا ایک مرتبہ سعید ابن جبیر کی طرف. سعید ابن جبیر یہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. حجاج بن یوسف نے انہیں قتل کر دیا. بہت بڑے تابعی گزرے، بہت صحابہ سے انہوں نے صحبت حاصل کی، بہت علم حاصل کیا. جب ان کے پاس سے گزرے تو وہ قتل کر دیے گئے تھے اور ان کا چہرہ لٹکا ہوا تھا. جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے ان کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا اور کہا یا رب، اے میرے رب، حلمک عن الظالمین احسن المظلومین، اے میرے رب تیرا ظالموں کو چھوٹ دینا، ظالموں کے ظلم پر صبر کرنا یہ مظلوموں کے دل کو دکھاتا ہے. تو نے یہ جو ظالموں کو چھوٹ دے دی ہے، تو ان کے ظلم پر کچھ کہتا نہیں ہے، اس کی بنیاد پر مظلوم بڑے پریشان ہیں. یہ کہا ہے. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ آرام کرنے گئے. عطا بن ابی میمون، آپ سوئے تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے. ایسی جگہ ہے کہ کبھی زندگی میں ان کے ذہن پر یہ گمان نہیں گزرا ہو کہ ایسی بھی کوئی جگہ ہو. بہت خوبصورت وہاں پر محلات ہے، موتیاں ہیں، عجیب غریب چیز ہے، کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں. دیکھنے کی بات تو دور ہے، سوچا ہی نہیں. جب یہ دیکھا تو ایک طرف سے آواز آئی
یا عطا، اے عطا، قال لبیک، کہا کہ لبیک، میں حاضر ہوں، کیا کہنا چاہتے؟ اللہ نے فرمایا حلمہ للظالمین اباح ما ترا، اللہ تبارک و تعالی نے ظالموں کے ظلم کو دیکھ کر بھی انہیں آزادی دی ہے، اس کی بنیاد پر مظلوموں کو یہ مقام دیا ہے۔ تمہیں نہیں پتا ہے کہ یہ مظلوم نہیں ہے، یہ ان کی نظر میں مظلوم ہے، لیکن انہیں جو مقام ملے گا وہ تم جان نہیں سکتے۔ تم کو لگتا ہے کہ ان کے گھر گر گئے ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ اس سے بڑا محل ان کا تیار، اور ایسا محل ہے جس کے ہر ایک گوشے کو یہ لوگ جانتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہی رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اہل غزہ کا ایمان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔